دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے جملہ اسمیہ. اور اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ قرآن پاک میں جب ہم دیکھ رہے ہوں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سمبلز ہوں گے، کچھ نہ کچھ کلو ہوں گے جو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور پھر اس کو جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس کو اپلائی کرتے ہوئے آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، کوئی بھی جملہ ہوتا ہے نا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک اس کو کہتے ہیں جس سے ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جس سے ابتدا ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے، اور جس سے ختم ہو جائے گا، جس سے ہمیں انفارمیشن ملے گی، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا. اب مبتدا کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ ایسا سینٹینس ہوگا جس میں کوئی شخص یا کسی چیز کا ذکر آئے گا، تو ہم اس کو کہیں گے شروع والا جو پارٹ ہوگا وہ ہمارا سٹارٹ کرنے والے پارٹ ہوگا، اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابتدا کرنا یعنی مبتدا سے، آپ لوگوں نے ابتدا سے یاد رکھنا ہے اس کو. جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے خبر کہتے ہیں. مطلب کوئی بھی ہم سینٹینس پڑھ رہے ہوں گے، ہمیں کوئی نہ کوئی خبر چاہیے نا ہمیں. اس لیے تو ہمیں یہ جملہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے کہ ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے، تو وہ ہمیں خبر دے گی. وہ انفارمیشن جو نام ہوگا وہ بتا رہا ہوگا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ جملہ، اور جو اندر انفارمیشن ہوگی جو ہمیں چاہیے اس کو ہم خبر کہیں گے. عربی میں اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. پہلا جز مبتدا، المبتدا the سبجیکٹ، اور دوسرا جز الخبر دی پریڈیکیٹ. احمد رحمت دل ہے، احمد لڑکا ہے، یہ اردو جملے اسمیہ کی مثال ہے. ابھی دیکھیں اردو میں بھی جو ہے کیا ہے، احمد کے نام سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اردو میں بھی اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے اور عربی میں بھی. اچھا، جو عربی کے دونوں اجزاء ہوں گے نا، ہمیشہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے مبتدا اور خبر دونوں پر پیش ہوگی. کیپ اٹ مائنڈ کہ ان پہ دونوں کے اوپر ہمارے پیش ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں آگے اس کو، اس کی کہانی کیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ، ایک منٹ، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، الجملہ تو اسمیہ. اس کے دو اجزاء ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. مبتدا کیا ہے؟ اگزامپل دے رہے ہیں، مبتدا الرجل عالم. اب دیکھیں ال آ رہا ہے نا، اور رجل بھی آ رہا ہے، آدمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رجل آدمی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ال آ رہا ہے. جیسے انگلش میں دا دی دو آتا ہے نا، دا آ رہا ہوتا ہے، دا بک، دا مین، ٹھیک ہے نا. تو ایک اسپیسیفک مین ہو جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں الرجل آ رہا ہے تو یہ مبتدا ہے. عالم، آدمی عالم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا جز کیا ہوگا، وہ اسم نکرہ بھی ہوگا اور وہ خبر بھی ہوگی، یعنی ہمیں دوسرا جز جو ہے وہ خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الرجل مبتدا، عالم خبر، محمد مبتدا، رسول خبر. کہ محمد کیا ہے؟ محمد رسول ہے، معرفت ہے. اللہ کے رسول. میوٹ کر لیں بچوں، اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے. اب پہلا جز جو ہوگا نا اس کا، یہ والا الرجل، یہ جملے میں ہمیشہ اسم معرفہ ہوگا، 110% یہ اسم معرفہ کہلائے گا. اور جو دوسرا ہوگا وہ کس کی میوٹ نہیں ہے؟ سارا آپ چیک کریں کس کا میوٹ نہیں ہے. باری جان یہ فہمیدہ باجی کا. فہمیدہ آپ میوٹ کر لیں پلیز، مجھے اپنی یہ آواز سنائی دے رہی ہے. الرجل عالم، جو آدمی ہوگا نا یہ ہوگا معرفہ ہمیشہ، کس میں؟ جملہ اسمیہ میں. اور جو دوسرا ہوگا وہ نکرہ ہوگا. اور ہم کیسے پہچانیں گے؟ اگر تو ال نہیں لگا ہوا، دونوں پہ تنوین آ رہی ہے تو بھی وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر ال لگا ہوا ہے تو بھی وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ہماری گرامر کی اسٹوڈنٹس ہیں درس نظامے والی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اگر دونوں پہ تنوین آ رہی ہے، کون بتائے گا مجھے وہ کون سا مرکب ہوگا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ہاں، نہیں مرکب باجی جان، یہ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ یہ ہر طرح سے اجوا میں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں ایک پہلا برابر جو ہے وہ ہوتا ہے. دوسرے کے برابر ہوتا ہے، دونوں کا ایک جیسا ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الرجل عالمون آ رہا ہے، سوری کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، الرجل بھی معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. معرفہ اور یہ نکرہ. معرفہ نام ہے، محمد رسول، رسول تو بہت سارے آئے نا،
تو اس لیے کوئی بھی رسول آگے ہم لگا سکتے ہیں، تو یہ نکرا ہو گیا، لیکن محمد ایک ہی آئے ہیں ہمارے پاس، اور رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ معرفہ اور یہ نکرا، یہ دیکھیں ال کے بغیر بھی آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہے اور یہ نکرا ہے. کیوں؟ دونوں کے اوپر تنوین آ رہی ہے. پہلا جز ہمیشہ اسم معرفہ ہوگا، دوسرا جز ہمیشہ نکرا ہوگا. پہلا جز ہمیشہ معرفہ ہوگا، دوسرا جز ہمیشہ نکرا ہوگا، اور دونوں کے اجزاء پر عموماً پیش ہوتی ہے. عموماً اس لیے کر دیا کیونکہ یہاں پہ کبھی ال بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ جو گرامر والے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں ان کو سمجھ آئیے کہ جملہ اسمیہ کو کیسے پہچاننا ہے؟ مشکل ہے تھوڑا، کچھ سمجھ رہے ہیں. نہیں، کچھ آ جائے گا نا، بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں پہ ٹھیک ہے تنوین آ رہی ہے تو جملہ اسمیہ ہے. جیسے ٹھیک یہ ہے. اگر نہیں تنوین آ رہی تو ال آ جائے گا، اور باقی کیا آئے گا وہ میں آگے بتاتی ہوں. آپ کیسے پہچاننا ہے آپ نے. اچھا، جملہ اسمیہ کب ہوتے ہیں؟ وہ جملے جو اسم اشارہ سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، ہاذا، ذالکا، تلکا، یہ اشارہ کہتے ہیں. اسم اشارہ جو ہم پوائنٹ کرتے ہیں نا انگلی سے کہ وہ دیکھو وہ ذالکا، وہ تلکا، یہ دیکھو یہ ہاذا، تو یہ والے جو جملے جہاں سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہوتے ہیں. جیسے اللہ زی ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی جو ہے نا اسم اشارہ ہے، اس سے بھی جو ہے نا شروع ہوگا ہاذا، ذالکا. جیسے ہم نے سورۃ بقرہ کی سورت پڑھی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں بھی یہ جو ذالکا جو تھا یہ بھی جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہا تھا. اگر ہم اس کو دیکھتے تو یہ جس سے اللہ زی، اللہ زینی، اللہ تی، اس سے بھی جو شروع ہو رہے ہوں گے یہ بھی جملہ اسمیہ ہوں گے. اچھا، نمبر 1 تو ہو گیا ہم نے اللہ زی. اب جملہ اسمیہ نمبر 2 کب ہوتے ہیں؟ وہ جملے جو اسم ضمیر سے شروع ہوتے ہیں، انا، انتا. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم نے جتنی بھی ضمائر پڑھے ہیں نا پیچھے، جو ہم ناکھی پڑھتے آ رہے ہیں، اگر اس سے شروع ہو رہے ہیں جملے تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہے. انا، ہوا، ہم، انتا، انتم سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. انا، ہوا اور ہم، انتا، انتم سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے انا یوسف، میں یوسف ہوں. ٹھیک ہے نا، ہوا یوسف، وہ یوسف ہے. اور اگر ہم کہیں ہم، کیا کہیں گے ان کو، بہت ساری عورتیں ہیں، کیا بولیں گے عورتوں کی؟ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے. امراتن ہنہ ہن ہاں، امراتن. ہم امراتن. ٹھیک ہے نا، تو اب وہ بہت ساری خواتین، بہت ساری خواتین. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہم نے انتا، ہوا، شروع میں دیکھنے ہیں نا ضمائر لگا ہوا ہے تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا، 2 ہو گیا. اب یہ تیسرا آ رہا ہے جملہ اسمیہ کب ہوتے ہیں؟ وہ جملے جو اسم موصول، وہ پیچھے اللہ زی لکھا گیا، اللہ زی یہاں آنا تھا. وہ جملے جو اسم موصول اللہ زی، اللہ زینی، اللہ تی سے شروع ہو، اللہ زینی امنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو یہ اللہ زی سے شروع ہو رہا تھا تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. پیچھے جو تھا وہ اس میں اللہ زی نہیں آ رہا تھا، اس میں جملہ جو تھا دوسرا. بہرحال ہم نے پڑھ لیا، اس میں بھی جو ہے نا آپ نے اللہ زی، اس کو میں ریویژن میں کریکٹ کر دوں گی. اچھا، جملہ اسمیہ پھر کب ہوتے ہیں؟ وہ جملے جو معرف باللام، ال سے شروع ہو رہے ہو. الرسول، الاسلام، الطالب، مجتہدی، طالب علم محنتی ہے، the student is hard working. ابھی دیکھیں یہ ال آ رہا ہے تو یہاں پہ دا آ گیا، اور یہ طالب علم آ رہا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ آ گیا. اور یہ جو پیش ہوتی ہے یہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں فٹ، لیکن ہر جگہ پہ فٹ نہیں ہوتی. میں جیسے ہی پیش ہوتی ہے اس کو میں از لکھ دیتی ہوں، مجتہد، ہارڈ ورکنگ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو دا ہوتا ہے وہ ال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ال کے لیے. ٹھیک ہے نا، انگلش میں. لیکن عربی میں آپ نے جیسے ہی ال دیکھنا ہے، شروع میں ال آ رہا ہے بھئی، یہ تو جملہ اسمیہ ہے. پھر جملہ اسمیہ کب ہوتے ہیں؟ اس میں خاص، اس میں علم جس کو کہتے ہیں، جس میں سے نام آ رہے ہوتے ہیں. محمد، یوسف اور اللہ شروع میں آ رہا ہے، نام آ رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہوں گے. جیسے یہ جملہ بن گیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول ہیں، یوسف ہے، اللہ ہے. تو یہ محمد نام جیسے ہی آپ لوگوں نے کوئی سا بھی نام جملے کے شروع میں دیکھنا ہے تو وہ آپ نے فوراً کہنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ تو سب سے زیادہ آسان ہے، فوراً پہچانا جاتا ہے. اچھا، جملہ اسمیہ کب ہوتے ہیں؟ وہ جملے جو الحروف مشبہ بالفعل، یعنی ایسے حرف ہوتے ہیں جو فعل کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، وربس کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ انا، کا، انا، لیتا، لا، اللہ، لاکن. وہ جو ہم نے سورت کون سی روزوں کی آیت تھے، لا اللہ کم تتقون، کاش کہ تم جو ہے وہ تقوی والے ہو جاؤ. تو یہ جو وش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی بھی وش کرنے کے لیے لا اللہ کو استعمال کیا جاتا ہے. لیتا کو بھی کسی وش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لیکن کو لیکن کے طور پہ، اور کانا کو ورب کے طور پہ، اور انا بے شک کے طور پہ. ٹھیک ہے نا، تو جو لا اللہ ہے نا، یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ لا اللہ
کم تتقون کہ کاش کہ تم ہو جاؤ، مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وش کر رہا ہے کہ ہم تقوی والے ہو جائیں. اور وہ وش کیوں ہے، شیورٹی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم لوگ اتنی آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیں ان اللہ غفور، بے شک اللہ جو ہے وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. انڈیڈ، انگلش میں ان سب کو انڈیڈ کے طور پہ انا بے شک آئے گا کانا، اور جب آئے گا لیتا اللہ اللہ کن، تو ان کو ورڈ کے طور انگلش میں جب ہم یوز کر رہے ہوتے نا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیڈ اللہ از فارگیونگ. یہ جو ہوتا ہے انا، اس کو بھی ہم نو ڈاؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں، انڈیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ انگلش میں انڈیڈ یوز ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے مشبہ بالفعل کو آپ ذہن میں لے آیا کریں کہ اس سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جملہ اسمیہ ہے. اچھا، پھر جملہ اسمیہ کب ہوتے ہیں؟ وہ جملے جو حرف جار فی ان الا، حرف جار کہتے ہیں پروپوزیشن کو انگلش میں، جو ایک سینٹینس کو دوسرے سے جوڑتی ہے یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتی ہے، ایک سیغے کو دوسرے سیغے سے جوڑتی ہے. اب حرف جار فی ان الا سے شروع ہو، مبتدا جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ خبر کے بعد آتا ہے، مطلب جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ بعد میں چلا جاتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ پہلے آ جاتا ہے. اب جیسے کہ فی، اب اگر ہم اس کو عام جملہ لکھتے ہیں نا تو یہ لکھتے ہیں ہم رجل الغرفۃ، اور جو غرفہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کمرے کو. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے نا کیا، چونکہ اس میں فی آ گیا پہلے، تو جو رجل تھا نا وہ آگے چلا گیا. یہ ہمیشہ ترتیب ہوگی حروف جار کی، پروپوزیشن کی. ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اردو میں لکھ رہے ہوں انگلش میں لکھ رہے ہوں، جو پروپوزیشن ہوتی ہے نا ہماری، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بیچ میں آنا چاہیے. لیکن یہ سم ٹائمز اگر ہم عربی میں پڑھے نا تو اب فی الغرفۃ رجل، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا سینٹینس ہے، ادروائز قرآن پاک میں تو فی کے آگے بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا کہ کوئی بھی سینٹینس ہوتا ہے فی سے شروع ہو رہا ہے نا، تو وہ دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، تو اس کو ہم حروف جار کہتے ہیں، پروپوزیشنز کہتے ہیں انگلش میں. اور یہ دیکھیں غرفہ میں رجل، غرفہ یعنی کمرے میں آدمی ہے. دیر از اے مین، ٹھیک ہے، ان دا روم. اب فی جو آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے ان، اور یہاں پہ آ رہا ہے دارو. دیکھیں ہم نے جب عربی لکھی ہے تو ہم نے اس کو شروع میں لیا ہے اور ہم نے غرفہ اور رجل کر لیا. لیکن جب ہم نے اس کو انگلش میں لکھنا ہے تو ہم نے مین اور روم کے بیچ میں ان ڈال دینا. اور دا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ال تھا. ٹھیک ہے نا. دیر از اے مین، اب یہاں پہ دیر از کیوں آ رہا ہے؟ اسپیسیفک دا کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ رجلون ہے نا، یہ نکرا ہے، کامن ناؤن ہے، اس کے لیے دیر از اے مین ان دا روم. تو اب ہم نے عربی کو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو ایز اٹ از کریں گے تو ہم کہیں گے ان روم، ان دا روم دیر از اے مین. اور اردو میں کریں گے تو ہم نے یہ دیکھیں عرفہ میں رجل ہے، تو شروع میں حرف جار آ رہا ہے تو بھی آپ نے کہنا کہ یہ جملہ اسمیہ ہوتے ہیں. اچھا یہ پھر آ گیا. اب ایک جملہ اسمیہ پھر کب ہوتے ہیں؟ وہ جملے جو استفہام، کویسچن مارک جن کے آگے لگ جاتا ہے، کون، کیا، کب، کہ، تو وہ بھی جملے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی جملہ اسمیہ ہوتے ہیں. اب جو عربی میں جب کسی جملے کو سوالیہ بنایا جاتا ہے نا تو اس کے شروع میں یا تو لگایا جاتا ہے من، ما، آئینہ، کائفہ، متا اور کم. ان میں سے کوئی سا بھی ورڈ آپ کو جملے کے شروع میں مل رہا ہے تو وہ آپ نے کہہ دینا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. من مریض، کون مریض ہے؟ ہو از سک. تو یہ جو ہے نا من کا مطلب آ گیا کون، ماں کا مطلب کیا، آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، کیفا کیسے، متا اور قوم یہ بھی کیسے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس استعمال ہوا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو سوال کے طور پہ نشان بنا رہا ہے، یہ والا نشان بنا رہا ہے، وہ کون سی جملہ بن رہا ہے؟ وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ہو از سک، من، ہو، اور یہ از سک، کون سک ہے. ہاں جملہ اسمیہ پھر کب ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ ماں سے شروع ہو تو خبر سے پہلے با لگا دیتے ہیں جو زائد ہوتا ہے. آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا جن کے گرامر کا وہ نہیں ہے بیک گراؤنڈ، آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر ماں آ رہا ہے تو وہ نہیں آ رہی جملے کے اندر. تو جب جملے کے اندر نہیں آ رہی ہے تو بھی یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی تو دیکھیں نا، اگر ماں کو ہٹا کے خالد بھی عالم، خالد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے، نہیں ہے خالد. اگر ماں لگائیں گے تو خالد کو عالم نہیں کر دیں گے، اور اگر ماں ہٹا دیں گے تو خالد کو عالم بنا دیں گے. یہ تو بغیر اس کے جو گرامر کا بیک گراؤنڈ کے بغیر ہے ان کے لیے بس صرف ماں کا ہونا چاہیے، آپ کو نظر آنا چاہیے کہ شروع میں ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جو گرامر کے ساتھ ہیں تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں خالد بھی عالم ہے؟ یہ دیکھیں خالد